السلام علیکم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وفہما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ درس جو کہ احادیث کے اسباق سے متعلقہ ہے، یہ ہمارے سامنے سبق نمبر 52 یعنی ایپیسوڈ نمبر 52 ہے۔ 52 ایپیسوڈ جیسا کہ ریٹن آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے آج کے اس لیسن کی پہلی حدیث کا نمبر ہے 555، حدیث 555، اور اس کا ٹاپک ہے دین میں شرعی امور سے متعلق سوال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہمارے پاس حدیث ہے اس حضرت زید بن اسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، اور کہنے لگا، ما یحل لی من امراتی، میرے لیے کیا حلال ہے میری اپنی بیوی سے، اس حال میں کہ وہی حائض کہ وہ حائضہ ہو۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تشد علیہ ازارہا، کہ اس پر اچھی طرح سے ایک کمر بند کس لیا جائے، باندھ لیا جائے، یعنی ازار جو کہ لنگوٹ کی قسم کا سمجھ لیجئے کپڑا، جو کہ باندھ لیا جائے اس عورت پر، تشد علیہ، ثم شأنک بعلاہا، اور پھر اس کے بعد یعنی اچھی طرح بند جو ہے وہ باندھ کر، لنگوٹ باندھ کر اس اپنی بیوی کی جو اپنا ہے شرمگاہ، اس پر جو کہ اس کے لیے جائز اور حلال نہیں حید کی حالت میں، تو اس پر اچھی طرح لنگوٹ باندھ کر، کپڑا کس کے باندھ کر، پھر اس کے اوپر وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ مباشرت وغیرہ کر لے۔ رواہ مالک و دارمی مرسلہ، امام مالک اور امام دارمی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود صحیح ہے، اور اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث 556، حالت حیض میں بیوی سے مجامت حرام ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کنت اذا حضت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب میں حائضہ ہوتی، اذا حضت نزلت عن المثال، تو میں بچھونے سے اتر آتی، یعنی جو بیڈ تھا، بچھونا تھا، بستر تھا جس پر ہم سوتے تھے، اس سے میں اتر آتی، علی الحصیر، چٹائی پر، فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ندن منہ، اور نہ ہم قریب ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ، اور نہ ان کے قریب پھٹکتی جاتی، حتیٰ نطہر، یہاں تک کہ ہم پاک ہو جاتی۔ رواہ ابو داؤد۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ مباشرت بھی نہیں کرتی تھیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ازواج مطہرات حید کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی، اٹھتی، بیٹھتی، چلتی پھرتی۔ اس سے مراد مجامت ہے، یعنی مجامت سے ہم دور ہو جاتی یہاں تک کہ ہم پاک ہوتی۔ یہ بھی حدیث جو ہے صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے، لہذا ضروری نہیں ہے اس بارے میں کہ انسان پریشان ہو۔ حدیث میں مذکور الحصیر کا مطلب ہے بوریا کا بچھونا یا چٹائی وغیرہ۔ استحاضہ کی تعریف اور اس کے متعلقہ چند احکام۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ ایک حید کا خون ہوتا ہے جو کہ ایام معواری، جو کہ ہر عورت کو جو جوان ہو، نارمل ہے 4 5 6 7 دن تک، تو یہ حیض کا خون جو ہے، یہ استحاضہ کا خون ایک بیماری ہے، ایک رگ ہے جو کہ کٹ جاتی ہے یا اس سے خون بہنے لگتا ہے، یا شیاطین لعین جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس رگ کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس میں سے خون جاری ہوتا ہے، تاکہ خاتون پر حید کا خون اور یہ مشتبہ کر کے اس کی نماز میں شک ڈال دیا جائے، عبادت وغیرہ میں، والعیاذ باللہ۔ اور ویسے بھی یہ بیماری ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش،
کہ آئی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقالت کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امرأۃ استحاض، کہ میں مستحاضہ عورت ہوں، یعنی مجھے حید کے علاوہ بھی بیماری کا خون میری رگ سے جاری رہتا ہے، فلا اطہر، تو میں پاک نہیں رہ سکتی، افا آدھا الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ گویا کہ وہ اس کو بھی حید کی طرح خون سمجھ رہی تھی کہ اس میں بھی روزے اور عبادت وغیرہ کی ممانعت ہے، اس لیے وہ آئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ پوچھا یا سوال کیا، تو فقال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، انما ذالک یرقن، نہیں، یہ آپ کی ایک رگ ہے، آپ کے اندر ایک رگ ہے، ولیس بحید، یہ حید کا خون نہیں، فاذا اقبلت حیضتک، تو پھر جب آئے حید، یعنی عادت کے مطابق، جب روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق جب تیرا حید آ جائے، فدائی الصلاۃ، تو اس وقت نماز کو چھوڑ دے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ حید چلا جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، تو پھر آپ اپنے آپ سے خون کو دھو، مطلب کیا کہ غسل کر، ثم صلی، پھر نماز پڑھنا شروع کر دے، متفق علیہ۔ تو گویا حید اور استحاضہ میں فرق ہے۔ مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے رحم میں سے بغیر ایام حید اور بغیر نفاس کے خون آتا ہے، رحم میں ایک عادل نامی رگ ہے، اس میں سے یہ خون جاری ہوتا ہے، اس خون کے دوران نماز، روزہ، دیگر عبادات اور بیوی سے صحبت کرنا منع نہیں، گویا کہ اس کے احکام نفاس اور حید والے خون کے نہیں ہیں، یہ چونکہ ایک بیماری ہے اور بیماری کی قسم ہے، لہذا اس کے جاری رہنے پر بھی نماز روزہ ہوگا۔ باقی کچھ یہ ہے کہ استحاضہ کے دوران یہ آگے آ رہا ہے کہ مستحاضہ جو ہے وہ اگر وہ غسل کر سکتی ہے تو غسل کرے ہر نماز کے لیے، اگر غسل نہیں کر سکتی تو پھر دو نمازوں کو جمع کر کے غسل کر لے، یہ اس کے لیے رعایت ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے پھر یمن تک بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی عورت کو پانی نہ ملے یا خدشہ ہو، ڈر اس کو اپنی صحت کے خراب ہونے کا۔ تو بہرحال حدیث میں الفاظ فاغسلی عن کے دمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے سے خون کو دھو لو، یعنی غسل کرو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تو اس سے مراد صرف خون صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ فاغسلی عن کے دمہ سے مراد ہے کہ اپنے آپ سے خون دھو لو، یعنی غسل کرو، خون ختم جب ہو جائے گا حید کا تو پھر غسل کرنا ہے۔ استحاضہ اور حیض کے خون کا فرق۔ وان عروہ بن الزبیر عن فاطمہ بنت ابی حبیش، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فاطمہ بنت ابی حبیش سے روایت کرتے ہیں کہ انہا کانت استحاض، کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ، یہ عزیز طلبہ جو صحابیہ ہیں یہ خاصی معروف ہیں استحاضہ کے احکامات میں، تو ان کے متعلقہ یہ حدیثیں آتی ہیں، ان کو بہت زیادہ کثرت سے اور شدت کے ساتھ خون آتا تھا حیض کے علاوہ، تو یہ بیچاری فرق نہیں کر سکتی تھیں، بس اوقات اس قدر زیادہ خون بہتا تھا، تو اس لیے ان کے سلسلے میں خاصی یہ جو حدیث آ رہی ہیں مسلسل انہی سے متعلقہ زیادہ تر ہیں۔ فقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان دم الحید، جب حید کا خون ہوگا، فإنه دم اسود یعرف، تو وہ خون سیاہ ہوگا جو پہچانا جا سکتا ہے، فإذا كان ذلك، تو جب ایسا معاملہ ہو یعنی خون سیاہ ہو، فأمسکی عن الصلاۃ، تو نماز سے رک جا، اپنے آپ کو نماز سے روک لے، فإذا كان الآخر، تو جب اگر اس کے علاوہ خون ہو، فتوضئی، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وضو، وصلی، اور نماز پڑھو، فإنما يرقن، اس لیے کہ وہ ایک رگ ہے، یعنی رگ سے خون جاری ہوتا ہے، وہ کوئی حید کا یا نفاس کا خون نہیں ہے۔ رواه ابو داؤد والنسائی۔ حدیث کی سند حسن ہے، البتہ بعد میں سے ضعیف گردانا ہے، نیزی سے امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے منکر جانا ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، تو غالباً یہ حدیث ضعف کے قریب ہے، ضعیف ہے، جبکہ امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کیا اور انہیں دونوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ دونوں ائمہ حدیث میں سے ہیں کہ جو حکم لگانے میں ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں۔ حدیث میں دلالت ہے کہ خون کی صفت کا اعتبار کیا جائے، خون کی صفت کا یعنی کیسا خون ہے، اگر اس کا رنگ سیاہ ہو تو حید ہے، ورنہ استحاضہ ہے، یہ اس وقت ہے جب حید کا معاملہ ہو،
اگر نفاس کا ہو تو اس بارے میں اختلاف ہی نہیں، کیونکہ عورت کو پتہ ہے کہ یہ نفاس کا خون آتا ہے اور ولادت کے بعد آتا ہے۔ حدیث 559 مستحاضہ اور معتادہ عورت کا بیان۔ معتادہ عورت کیا ہے؟ ایسی عورت کے جو روٹین میں معمول میں یہ جانتی ہو کہ ہر مہینے میں فلاں دن یا اتنے دن مجھے خون آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت جب اس کو یہ واضح ہو تو اگر اس کو استحاضہ کا خون آنا شروع ہو جائے تو اسے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ میرا یہ خون اتنے دن مہینے میں حید کا آتا ہے، اس کے بعد جو خون ہوگا وہ ظاہر حید کا نہیں، وہ مستحاضہ کا ہے، مجھے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ روزہ رکھنا ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں کہ ان امراتن کہ ایک عورت کانت تحراق الدم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جو ہے اس کو یعنی استحاضہ کا خون آنے لگا، استحاضہ کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی فاستفتت لہا ام سلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے فتویٰ طلب کیا، یعنی سوال پوچھا ان کے بارے میں۔ انہوں نے براہ راست نہیں پوچھا بلکہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تاکہ وہ اللہ کے رسول سے پوچھیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لتنظر عدد اللیالی والایام، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے ان راتوں کی تعداد یعنی شمار کرے، والایام اور ان دنوں کی، اللاتی کانت تحیضہن من الشہر، وہ دن اور راتیں کہ جس میں اس کو حیض آتا ہے ہر مہینے، قبل ان یصیبہا، اس سے پہلے یعنی ہر مہینے اس کو حیض آتا رہا ہے، ان دنوں اور ان راتوں کو وہ شمار کرے، ان کو دیکھے، ان کی طرف نظر کرے اس سے پہلے کہ اس کو یہ خون آیا، یعنی استحاضہ کے خون کے آنے سے پہلے ان راتوں اور دنوں کو شمار کرے جو اس سے پہلے اس کو حیض آیا کرتا تھا۔ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، تو اس پر بنا کرتے ہوئے اندازے سے انہی راتوں اور دنوں میں، مہینے کی انہی راتوں اور دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، تو جب یہ عمر مدت ختم ہو جائے جو کہ اسے آیا کرتی تھی استحاضہ کے خون سے پہلے عادتاً، فَلْتَغْتَسِلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، یعنی وہ سمجھ لے کہ حیض سے میں پاک ہو گئی ہوں تو اسے حیض کا غسل کرنا چاہیے پاکیزگی کا۔ ثم لتستتر بثوب، ثم پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح کپڑا باندھ لے اس پر، ثم لتصلی، اور پھر چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے۔ 559 ہے۔ تو اس کے بعد جو حیض کے بعد جو خون آئے گا تو اس کے بعد وہ کیا کرے کہ اچھی طرح کس کے لنگوٹ کس لے، باندھ لے، کپڑا باندھ لے، تاکہ حیض کا خون جو استحاضہ کا خون ہے وہ اس کے جسم پر یا بقیہ کپڑوں پر نہ پڑے اور نماز پڑھ لے۔ رواه مالک و ابو داؤد دارمی و روى النسائی معناه، امام نسائی نے بھی اسی معنی مفہوم میں حدیث ذکر کی ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس کے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، واللہ عالم۔ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 333 ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہے، حدیث نمبر 333 وہ اسی مفہوم میں ہے اور وہ صحیح ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کوئی ضروری نہیں کہ اسی کو دیکھا جائے، حدیث صحیح مسلم کو دیکھ لیا جائے۔ حدیث میں مذکور فائدہ نمبر 2، حدیث میں مذکور اس عورت کو استحاضہ کا خون آتا تھا اور وہ معتادہ عورت یعنی بیماری سے پہلے جو اپنے حید اور طہر کے ایام سے بخوبی واقف ہو، وہ معتادہ تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا۔ نمبر 3، مستحاضہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کی حد تک خون کو لنگوٹ سے روکے، اور لنگوٹ باندھنے کے بعد اگر خون آئے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور یہی حکم پیشاب جاری رہنے والے بیمار کا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کو پیشاب اس طرح جاری رہتا ہے، بیماری ہے رکتا نہیں، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن آج کل چونکہ میڈیکل میں خاص سے طریقے ہیں کہ جس سے خاص طور پر ایک نالی لگا دی جاتی ہے پائپ، اور اس کے ساتھ بوٹل میں وہ پیشاب آتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پیشاب کے وقت اس کو الگ کر کے آدمی یا پیشاب کے دوران ہی وہ ساتھ لگا کر اس کو نماز پڑھ سکتا ہے، تو یا پھر یہ طریقہ اپنا لے جو کہ یہاں مستحاضہ والا ہے۔ حدیث نمبر 560، مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے وضو یا غسل کرنے کا مسئلہ۔ تو یہ مسئلہ بھی کیونکہ احادیث میں اختلاف ہے، مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے حدیث میں کہ اگر
ہر مستحاضہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، اگر نہیں کر سکتی تو پھر 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لے اور ان 2 نمازوں کے لیے غسل کر لے۔ تو اس طریقے سے وہ دن رات کی نمازوں 5 نمازوں کے لیے 3 بار اسے غسل کرنا پڑے گا۔ ظہر اور عصر کو جمع کرے، مغرب اور عشاء کو جمع کرے غسل کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ اپنا ایک فجر کے لیے غسل کر لے۔ وعن عدی بن ثابت نبی جدہ قال یحیی بن معین جد عدی اسمہ دینار۔ عدی بن ثابت جو ہے وہ اپنے باپ سے یعنی ثابت سے، اور وہ اپنے دادا سے یعنی عدی جو ہے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال یحیی بن معین، یحیی بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جد عدی اسمہ دینار، کہ عدی بن ثابت جو ہیں ان کے دادا جو تھے ان کا نام دینار تھا، جو کہ دادا جن سے روایت کی گئی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المستحاضہ، مستحاضہ عورت کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ تادع الصلاۃ ایام قرائہا الذی کانت تحیض فیہا، کہ وہ چھوڑ دے گی نماز اپنے ان دنوں میں جن دنوں میں اس کو حیض آتا ہے۔ تو معتادہ عورت جو ہے اگر اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو اپنے ان دنوں میں جس میں وہ اس کو حیض آیا کرتا ہے، استحاضہ سے پہلے آیا کرتا تھا، اور وہ ان کو جانتی پہچانتی ہے، ان دنوں کو شمار کرے اور اس میں نماز چھوڑ دے۔ سمت تغتسل، پھر وہ غسل کرے گی، وتتوضا، پھر وہ وضو کرے اور وضو کرے، پھر غسل کرے اور وضو کرے، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے، وتصوم وتصلی، اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ یعنی وہ استحاضہ ہے، اس لیے مستحاضہ جو ہے اس کے لیے یہ نماز اور روزہ اس کی ممانعت نہیں، بلکہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کا راوی ابو الیقظان جس کا نام عمیر بن قیس کوفی ہے اور جو عدی بن ثابت سے روایت کرتا ہے ضعیف ہے، لہذا اس کے اندر جو مسائل ہیں وضو وغیرہ کرنے کے وہ نہیں، بلکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے نہائے اور ہر نماز کے وقت وضو بھی کرے، مگر یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی ایسی تکلیف ہے کہ جو ایک عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لہذا صحیح یہی ہے کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، جیسا کہ ملا علی قاری، لیکن یہ ملا علی قاری جو ہیں ان کا یہ مسلک ہے اس ضعیف حدیث کی بنا پر یا کسی اور دلیل کی بنا پر، واللہ اعلم بالصواب، اور صحیح حدیث اس بارے میں آگے آ رہی ہے۔ نمبر 561، مستحاضہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہر 2 نمازوں کے لیے ایک غسل اور نماز فجر کے لیے بھی ایک غسل کرے، بجائے اس کے کہ ہر نماز کے لیے اس کو غسل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ وعن حمنہ بنت جحش، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، کنت استحاض حیضۃ قصیرۃ شدیدۃ، کہ مجھے انتہائی شدید قسم کا حیض آ گیا، انتہائی شدید قسم کا حیض، کیا مطلب؟ انتہائی شدید قسم کا یہاں مراد ہے استحاضہ، استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، استحاض، اس لیے کہ یہ مستحاضہ کے لیے حدیث ہے اور اسی باب میں ذکر کی گئی ہے، اور استحاض کا معنی ہے کہ کنت استحاض، استحاضہ میں کیا مطلب مبتلا ہو گئی، حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، انتہائی سخت ہے یہ خون تھا جو بہہ رہا تھا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، استفتی ہے، کہ میں آپ سے اس بارے میں پوچھوں بھی، واخبرہ، اور اپنے حالات کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کروں کہ انتہائی قسم کا شدید خون جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے استحاضہ کا۔ فوجدتہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، فی بیت اختی، اپنی بہن کے گھر، اور ان کی بہن کون تھی؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یمنہ بنت جحش اور زینب بنت جحش دونوں جو ہیں یہ بہنیں ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، یعنی جو ام المومنین تھیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کہ انتہائی شدید استحاضہ کے خون میں مبتلا ہو گئی ہوں، فما تأمرنی فیہا، تو آپ اس میں مجھے کیا حکم دیں گے، اس بارے میں کیا حکم دیں گے؟ گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر ان لا تھیں، جو کہ مسئلہ پوچھ رہی تھیں، حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھیں۔
قد منعتنی الصلاۃ والصیام، اس حد تک کہ میں آئی ہوں آپ کے پاس کہ اس خون نے جو کہ استحاضہ کا بہہ پڑا ہے شدید، اس نے مجھے روک دیا نماز سے بھی اور روزے سے بھی۔ قال، آپ نے فرمایا، انعت لک القرصف، میں تیرے لیے پسند کروں گا کہ تو روئی جو ہے اس کا تو پیندہ وہاں رکھو۔ القرصف کا معنی ہے روئی، روئی کا پیندہ تو اس کا پیندہ جو ہے وہ بڑا سا وہاں رکھو، چوس لیتا ہے، یعنی خون کو جامد بھی کر دیتا ہے، روک بھی لیتا ہے، اور جو خون لگا ہوتا ہے اس کو بھی لگی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون اتنا زیادہ ہے کہ روئی کے پیندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ قال فتلجمی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر لگام دو، یعنی اچھی طرح پھر اس کو لگام دو۔ فتلجمی، لگام دو سے مراد یہاں کنایا ہے اس طرف کے اپنا طرح کپڑا جو ہے وہ باندھ لو، اچھی طرح کپڑا کس کے باندھ لو تاکہ وہ خون جو ہے وہ رک جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، خون سے بھی زیادہ ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، فتخذ ثوبا، تو پھر آپ ایک کپڑا جو ہے وہ کپڑا رکھ لیں پورا اور اس اوپر کپڑا باندھ لیں۔ قالت واکثر من ذلک، تو پھر وہ کہنے لگی کہ اس سے بھی وہ معاملہ زیادہ ہے، یعنی خون اتنا زیادہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ انما فجو سجا، گویا کہ میں تو خون جیسا جیسا کہ چلتا ہے نا، پانی چلتا ہے، اس طرح وہ خون جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی جیسے بارش برستی ہے اس طرح وہ افجو سجا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی حالت میں فرمایا، سآمرک بامرین، کہ میں تجھے دو کاموں میں سے ایک کا حکم دیتا ہوں، ایہما صنعتی اجزا عنک عن الاخر او من الاخر، ان دونوں کاموں میں سے تو جو بھی کر لے گی تو ایک جو ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک کام اگر تو کر لے گی تو دوسرے کام سے وہ تجھ کو کافی ہوگا، یعنی اگر ان دونوں میں سے ایک کام کر لے تو دوسرے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے اختیار، میں تیرے لیے دو کام جو ہیں ان کو اختیار کرتا ہوں، ان دونوں میں سے جو کوئی ایک بھی تو جس کو بھی ممکن ہو کر سکتی ہے کر لے، اور دوسرے سے وہ کافی ہو جائے گا، یعنی دونوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ، اور اگر تجھے طاقت ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کی اس معاملے میں، یعنی اس حالت میں کہ خون اس حد تک بہہ رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے، تو پھر تو زیادہ جانتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی۔ تو اس سے عزیز طلبہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ آپ کو علم غیب تھا اور آپ سب کچھ جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے رہے ہیں اور اپنی امت کو اس بارے میں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی کی، اللہ الغیوب کی یہ صفت ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں وَإِن قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا، آپ کو یہ بھی علم نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، آپ کی سسٹر ان لا ہیں حضرت امنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو کس انداز کا کس حد کا خون آ رہا ہے اور بار بار پوچھ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو کام ہیں ان میں سے ایک کر لے تو دوسرے سے کافی ہوگا، دونوں نہیں کرنے پڑیں گے، اور اگر دونوں کر لو تو تم زیادہ جانتی ہو، مجھے تو علم نہیں کہ تم دونوں کر سکتی ہو یا نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو، قال لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر یہ فرمایا کہ اب دو کام جو ہیں وہ آپ نے بتائے اس کو، اور فرمایا کہ انما، پہلی تو بات یہ ہے کہ انما ہادی رقدۃ، کہ یہ ایک لات مارنا ہے، ضرب لگانا ہے، چوٹ لگانا ہے، من رقدات شیطان، شیطان کی ضربات سے، شیطان کی چوٹوں سے، یعنی یہ شیطان کا کسب ہے اس طرح کا اتنی تعداد سے خون آنا، کہ وہ کوئی چوکا مارتا ہے کسی انسان کے جسم کے اندر اور اس کو اس طریقے سے پریشان کرتا ہے۔ پہلی تو بات آپ نے یہ بتائی، گویا کہ رگ ہے وہ اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو اب فرمایا آپ نے کہ فتحیہ دی ستۃ ایام، اب اس حالت میں کہ تجھے اس حد تک خون آ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا، اور حیات کے خون کے ساتھ بھی یہ گڑمڑ ہو جاتا ہے، اتنی کثرت سے خون شناخت بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا خون ہے اور کس حد تک اس میں دوسرا خون شامل ہے۔ تو فتحیہ دی ستۃ ایام و سبعۃ ایام فی علم اللہ، کہ تم حید شمار کرو 6 دن یا 7 دن، 6 دن یا 7 دن مہینے کے، کیونکہ اللہ کا علم ہے، فی علم اللہ، اللہ کے جو علم ہے، یعنی آپ نے اندازہ ہی لگانا ہے
تو اندازے کے ساتھ جو زیادہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ 6 دن بنتے ہیں یا 7 دن، تو اسی کو اختیار کر لو۔ ثم اغتسلی، پھر جب 6 یا 7 دن گزر جائیں ہر مہینے کے، تو پھر تم غسل کر لو۔ غسل جب کر لو تو حتیٰ اذا رأیتے، جب تم دیکھ، پھر یہاں تک کہ جب تم دیکھ لو انا کے قد طہرتے، کہ بے شک تم پاک ہو گئی ہو، یعنی ہے سے جب پاک ہو گئی ہو۔ وسطن کا وسطن کاتی، اور تو یعنی پاک ہو گئی ہو، پاک ہو گئی ہو، صاف ہو گئی ہو، وسطن کاتی، یہاں تک کہ تم یہ محسوس کر لو کہ انا کے قد، کہ بے شک تم طہرتے، تم پاک ہو گئی ہو حیض سے، وسطن کاتی، اور تم صاف بھی ہو گئی ہو، یعنی پاک اور صاف ہونا، یہ معنی ہے اس کا، نقی سے ہے استنقا۔ فصلی، تو پھر ایسے کرو کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم پاک صاف ہو گئی ہو، تو پھر نماز پڑھو 23 لیلۃ، یعنی 23 23 رات دن، اور اربان یا 20 لیلۃ، یا 24 رات اور دن، 24 راتیں یا 24 دن، مہینے کے 23 دن یا 24 دن، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ 6 دن شمار کرو یا 7 دن، اگر 6 دن شمار کرے گی تو پھر جو نماز پڑھے گی وہ 24 دن پڑھے گی، اور اگر 7 دن شمار کرے گی حیض کو تو پھر 23 دن جو ہے وہ پڑھے گی نماز، رات اور دن۔ وصومی، اور اسی طرح روزے بھی رکھو اگر رمضان کا مہینہ ہے تو، فإن ذلک یجزئ، کے تو آپ کو یہ کفایت کر جائے گا یہ عمل اس سے۔ وکذالک، اور اسی طرح فعلی، تم کرو کل شہر، ہر مہینے، یعنی ہر مہینے یہ روٹین بنا لو اسی طرح ہی، کما تحید النساء، جس طرح کہ دیگر عورتیں جو ہیں وہ حید ان کو آتا ہے، وکما یطہرن، اور جس طرح وہ دوسری عورتیں جو ہیں وہ پاک ہوتی ہیں اور ان کو حیض آتا ہے، اسی طرح تم بھی کرو۔ میقات حیضہن وطہرہن، یعنی جس طرح دوسری عورتوں کو حیض آتا ہے اور وہ پاک ہوتی ہیں اپنے حیض کے دنوں میں اور اپنے طہر یعنی پاکیزگی کے وقت میں، تو تم بھی وہی شمار کرو۔ وَإِن قَوَيْتِ، اور اگر تمہیں طاقت ہے، ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور اگر تم طاقت رکھتی ہو عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِينَ، کہ تم مؤخر کر سکو، عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِينَ، کہ تم مؤخر کر سکو، ظہر کو، وَتُعَجِّلِينَ الْعَصْرَ، اور عصر کی نماز کو ذرا جلدی پڑھ سکو، زور کو ذرا مؤخر کر دو اور عصر کو ذرا جلدی پڑھ لو۔ فَتَسْتَغْسِلِينَ، تو تم غسل کرو، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تو پھر تم جمع کر لو زور اور عصر کو، زور اور عصر کی نماز اکٹھی کر لو اور ایک غسل کر لو۔ وَتُؤَخِّرِينَ، اسی طرح تم مؤخر کر لو مغرب کو، مؤخر کو ذرا لیٹ کر لو، وَتُؤَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، اور عشاء کو ذرا پہلے پڑھ لو، ان دونوں کو جمع کر لو۔ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، پھر تم غسل کرو، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، اور ان مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو۔ فَفْعَلِي، تم کرو، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ، فَفْعَلِي، اور اس طرح فجر کے ساتھ تم غسل کرو، ایک غسل، تو گویا کہ پورے 5 نمازوں کے لیے 3 غسل ہو گئے، 2 ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے، اور ایک ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے، اور ایک مغرب العشاء کو اکٹھا کر کے، اور ان دونوں کے لیے غسل ایک، اور پھر ایک فجر کے لیے الگ اکیلا غسل، 3 غسل کریں۔ وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَفْعَلِي وَصُومِي إِن قَدَرْتِ إِلَىٰ ذَلِكَ، اور اسی طرح جو روزہ ہے اگر تم میں طاقت ہے تو وہ روزہ بھی تم پر رکھنا ضروری ہے، واجب ہے رمضان کا، اگر رمضان میں یہ معاملہ ہو گیا تو، اگر تم اس پر طاقت رکھتی ہو، اگر طاقت نہیں رکھتی تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ دوسرے دنوں میں بھی گنتی پوری کر سکتی ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، کہ یہ دونوں جو کام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے میری طرف زیادہ اپنا بہتر ہے، اعجب الامرین الیہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہلکا کام اور آسان ہوتا تھا جب اختیار دیا جاتا اللہ کی طرف سے آپ کو، تو آپ اس کو جو آسان ہوتا تھا اسی کو اختیار فرماتے، کیونکہ یہ امت کے لیے بھی اسی میں بہتری ہوتی تھی اور آسانی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا جاتا کسی معاملے میں کہ یہ 2 کام ہے تو آپ ان میں سے جو چاہیں کر لیں، تو جب تک کوئی کام اللہ کی نافرمانی نہ ہوتا تو آپ جو آسان ہوتا تھا ان دونوں میں سے اس کو اختیار فرماتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک غسل کرنا
یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر نماز کے لیے تو الگ غسل کرے۔ تو گویا کہ عزیز طلبہ دیکھیے، یہ پہلے کے جو کام ہیں اس میں روزانہ کے ہر نماز کے ساتھ غسل کرنے کا ذکر نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ آخری جو آپ کے الفاظ ہیں وَهَذَا جَبُ الْأَمْرَيْنِ لَيَّ، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دوسرا جو کام تھا جس میں اختیار دیا گیا وہ تھا کہ 2 نمازوں کو جمع کرو اور اس کے ساتھ ایک غسل کرو، اسی طرح 3 غسل ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا جو معاملہ تھا اس میں یہ تھا کہ اگرچہ ذکر نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ دے دیا کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ غسل کرنا ہوگا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، مگر بعض محققین کے نزدیک سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل راجح قول کے مطابق ضعیف راوی ہے، واللہ اعلم۔ تو گویا کہ اگر ضعف ہے بھی تو وہ اس حد تک زیادہ ضعف نہیں ہے، یعنی یہ صحت کے قریب تر حدیث لگتی ہے۔ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت غسل کرنے کے قائل ہیں سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ تینوں صحابی جلیل القدر اور ان کے ساتھی، ان کے ہاں یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت غسل کرنا چاہیے مستحاضہ کو، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں ایک غسل کے ساتھ 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو اسلام کا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ 2 معاملوں میں جب اختیار ہے تو جو آسان ہے اسی پر عمل کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، کہ انسان سہولت اور آسانی کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت سمجھے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ھذا جب الامرین الیہ۔ اس 562 حید اور استحاضہ کے خونوں میں فرق کرنے کا نبوی نسخہ۔ کیسے عام عورت جو ہے وہ فرق کرے گی کہ یہ حید کا خون ہے اور میں نماز سے رک جاؤں، اور یہ استحاضہ کا ہے اور مجھے نماز روزہ کرنا ہوگا؟ خونوں میں فرق کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحیدت، انہیں استحاضہ ہو گیا ہے، یعنی وہ مستحاضہ ہو گئی ہیں اور انہیں استحاضہ کا خون آنے لگا ہے، منذ قضا و قضا، فلاں فلاں وقت سے، فلم تو صلی تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ حید کا حیضی کی طرح کا حکم رکھتا ہے استحاضہ کا خون بھی۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان ھذا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے خون کا جاری ہونا اس طرح، لتجلس فی مرکن، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، یعنی اسماء بنت امیس کیا کرے کہ ایک پانی کے ٹب یا لگن میں بیٹھ جائے اس حالت میں جب خون آ رہا ہو۔ تو فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ، تو جب وہ دیکھے کہ پانی کے اوپر زرد رنگ کا خون آ گیا ہے، یعنی پھیل گیا ہے، طے لگ گئی ہے، تو فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ گویا کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ حید کا خون نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ظہر اور عصر کا غسل کرے اکٹھا دونوں نمازوں کے لیے، غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، اور اس طرح مغرب اور عشاء کے لیے 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، اور فجر کے لیے اکیلا الگ غسل کرے، وتوضا فيما بين ذلك، اور ان کے درمیان اگر اسے ضرورت ہو تو وہ وضو کر سکتی ہے، وضو کر لے، لیکن نمازوں کے لیے وہ غسل کرے گی۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر بعض محققین کے نزدیک سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ زہری جو ہیں وہ عن کی بنا پر اس حدیث میں سند میں موجود ہیں۔ حدیث میں مذکور لفظ مرکن، ان کا مطلب ہے پانی کا ٹب یا لگن۔ گویا کہ یہ حدیث جو ہے اگرچہ سند کا اعتبار سے کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس حد تک نہیں، شدید ضعف نہیں ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ، حدیث نمبر 563، گزشتہ سے پیوستہ، اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث سے ہے کہ وقال، کہا انہوں نے کہ روا مجاہد، امام مجاہد جو ہیں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید، انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے استاد محترم سے کہ لما اشتد علی الغسل، کہ جب اس پر یعنی اس عورت پر غسل جو ہے وہ بھاری ہو جائے، یعنی سخت ہو جائے، گراں گزرے، یعنی ہر نماز کے لیے غسل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو امرہا، تو اسے حکم دیا، ان تجمع بین الصلاتین،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے، تو گویا ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ جو عورت آسانی سے غسل کرنے میں ہر نماز کے ساتھ کوئی حرج نہیں سمجھتی، اسے وسائل مہیا ہیں، جیسا کہ آج ماشاءاللہ گرم پانی اور ٹب، اور جناب یہ ہے کہ اتنے خوبصورت حمام اور کثرت سے وافر سے پانی، تو بڑی آرام سے وضو کے وقت تک بڑی آسانی سے عورت جو غسل کر سکتی ہے. لیکن اس وقت صورتحال بڑی مشکل تھی، اور خاص طور پر اگر موسم سخت ہو، سردی کا، بیماری کا خدشہ ہو، پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پر اور سہولیات پر، کہ ایک ہر نماز کے ساتھ اگر کوئی جاتی ہے تو یہ افضل ہوگا اس کے لیے جس کے لیے ہر قسم کی جو ہے وہ رعایت اور آسانی اور سہولت موجود ہے، وسائل موجود ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب لمحہ اشتد الغسل و غسل اگر باری اور گراں ہے تو پھر 2 نمازوں کو وہ اکٹھا کر لے اور ایک غسل ان کے لیے کر لے، جیسا کہ اس میں اختیار ہے. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. آج کے عزیز طلباء جو سبق ہے اس کے حوالے سے یہ سوالات چند آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے. پہلا سوال ہے، حدیث میں مذکور لفظ مرکن ان کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا، حیض اور استحاضہ کے خونوں میں فرق کرنے کا نبوی نسخہ ذکر ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ احاطہ تحریر میں لائیں. اسی طرح معتادہ عورت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، مستحاضہ عورت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5، حدیث میں مذکور لفظ الحصیر کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 6، حدیث میں الفاظ فاغسلی ان کے الدمہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہ 6 سوالات ہیں اس سبق سے متعلقہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے سمجھا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور اس میسج کو دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.